آپ لوگوں نے یہ خبر تو اخباروں میں پڑھ لی ہوگی کہ ہماری جو گیس کا نیٹ ورک ہے، گیس کی پائپ لائنز ہیں، دوبارہ سے پیک اپ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کی جو الاؤیبل لمٹ ہے اس سے زیادہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ RLNG مسلسل سسٹم میں آ رہی ہے اپنے اسکیجول کے حساب سے، اور ہمیں جو ہماری آئل کمپنیز ہیں، آئل اینڈ گیس کمپنیز لوکل، جو کہ $6 پر BTU کے حساب سے گیس ان سے ملتی ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے کنوؤں سے گیس نکالنا کم کریں۔ اس کی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز تو الگ ایک طرف، لیکن قیمت پہ جو اس کی جو فرق آئے گا گیس کی، اور اس کے نتیجے میں جو الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے RLNG سے اور گیس سے، اس کی قیمت پہ جو فرق آئے گا اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ اس کے پیسے جو ہیں کنزیومر بھی ان دی اینڈ دیتا ہے۔ اچھا، پاور ڈویژن، کیونکہ جب بجلی کی سپلائی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے، جیسا کہ اب موسم بہتر ہو رہا ہے تو ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے، تو جب ڈیمانڈ کم ہوگی بجلی کی تو پاور ڈویژن بھی میرٹ آرڈر کے حساب سے ہی چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو کم قیمت والے بجلی گھر ہیں جو کہ RLNG پہ نہیں چلتے، ان کو میرٹ میں فوقیت دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اور بھی یہ پیکنگ والا مسئلہ جو ہے یہ آپس میں ادارے بھی کوآرڈینیٹ نہیں کر پاتے، کوئی انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ ہم چلتے ہی نہیں ہیں، ہیپ ہیزرڈ چلتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آج کل کا مسئلہ نہیں، یہ آتا رہے گا بار بار، اور اس کے لیے ان کو ایک وہ کرنا پڑے گا کہ قطر کو، جو ہمارا ایک دوست ملک ہے، اس کو نیگوشیٹ کریں ان کے ساتھ، اور یہ جو ان پٹ ہے RLNG کی، اس کو جلد سے جلد کم کرانے کی کوشش کریں، ورنہ ایک تو سسٹم پہ یہ بوجھ آتا رہے گا، ہماری جو سستی گیس ہمیں ملنی چاہیے وہ ہم استعمال نہیں کر سکیں گے، اور ان دی اینڈ ہمیں پرابلم ہوگا، جو کسٹمر کو یہ اس کا جو برڈن جائے گا، اس کی وجہ سے ان کے بل بڑھتے ہیں۔ تو یہ 2025 میں اس کی نیگوسیشن شروع ہوگی، 2026 میں جا کے انہوں نے رینیو ہونا ہے ان معاہدوں کو RLNG کے۔ ہم کہتے ہیں کہ نیگوسیشن تو ایک طرف، اس سے بھی پہلے بات شروع کرنی چاہیے قطر سے کہ ہمیں کسی طریقے سے یہ لوڈ، آپ یہ جو کارگوز ہمارے پاس آتے ہیں اس کو کم کریں، ورنہ ہم لوگ اس کو دینے کے قابل نہیں ہوں گے، اور یہ آپ عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے جائیں گے۔ ہڑتالیں ہو رہی ہیں، سٹ-انز ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں عوام کتنی پریشانی میں ہے، اسی وجہ سے کہ یہ پرائس جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور اس میں پہلو یہ ہے کہ گیس زیادہ ہے سسٹم میں، لیکن پھر بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ریزیڈینشیل ایریاز میں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ RLNG مہنگی ہے اور گیس کے نرخ جو ہیں ڈومیسٹک اس کے اندر کم ملتے ہیں ان کو، اور اس وجہ سے وہ گیس کو لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، اور یعنی یہ بھی ایک عجیب سی سچویشن ہے۔ یو کین سی کہ یہ کس طریقے سے یہ ملک چل رہا ہے، اس کے انرجی کے معاملات چل رہے ہیں کہ RLNG کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور وہ آئی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا سسٹم لوڈ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے الیکٹریسٹی مہنگی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے لوکل پروڈکشن ہماری نہیں ہو پا رہی اس کی، اور پھر اس کی وجہ سے آپ جو لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی وہ تو کنٹینیوسلی چلی جا رہی ہے۔ تو ان سب معاملات کو دیکھنا چاہیے، حکومت کو کوئی نہ کوئی اسٹیپ اٹھانا چاہیے، اور سب سے اہم اسٹیپ جیسے ہم نے کہا، ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں IPPs کے لیے کہ اس کے لیے ان کے جو مالکان ہیں، ان کے جو کنٹریز ہیں، ایون چائنا، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے، ری نیگوشیٹ کیا جائے۔ اسی طرح یہ RLNG کے معاہدوں کے بارے میں بھی ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس کی ان پٹ کو کم کیا جائے، ہاف کیا جائے، 1/3 کیا جائے۔ اگر کوئی ایسی ضرورت ایمرجنسی پڑ جاتی ہے تو اس سلسلے میں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں، وہ اسپاٹ مارکیٹ سے گیس آپ کو لا کے دے دیں گے ایٹ وین یو نیڈ اٹ۔ لیکن ہم نے سارا گورنمنٹ کا کنٹرول رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر جتنی بھی گیس آتی ہے امپورٹ کرتے ہیں آپ، ایک ہی گورنمنٹ کی کمپنی ہے جو یہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو مینیج بھی نہیں کر پا رہے صحیح، جیسے کہ ہم بہت سے گورنمنٹ کے اداروں کو نہیں کر پاتے ہیں۔